हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच तो यूं है कि हम अगर उनके पास फरिश्ते भी नाजिल करते और उनसे मुर्दे भी बातें करने लगते और तमाम मख्फी चीजें जैसे जन्नत और नार वगैरह गिरोह गिरोह उनके सामने ला खड़े करते तो भी ये ईमान लाने वाले न थे मगर जब अल्लाह चाहे, लेकिन इनमें के अक्सर नहीं जानते। وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح یہ کفار تمہارے دشمن ہیں، اسی طرح گویا ہم نے خود آزمائش کے لیے شریر آدمیوں اور جینوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو فریب دینے کی غرض سے چکنی چپڑی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو یہ لوگ ایسی حرکت نہ کرنے پاتے، تو ان کو اور ان کی افترا پردازیوں کو چھوڑ دو۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور یہ سرگوشیاں اس لیے تھیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ان کی شرارت کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پسند کریں، اور تاکہ جو جو افطرا پردازیاں یہ لوگ خود کرتے ہیں وہ بھی کرنے لگیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو ثالث تلاش کروں، حالانکہ وہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے پاس واضح کتاب نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ قرآن بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل کیا گیا ہے، تو تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور سچائی اور انصاف میں تو تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، کوئی اس کی باتوں کا بدلنے والا نہیں، اور وہی بڑا سننے والا اور واقف کار ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں تو بہتیرے لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے کہنے پر چلو تو تم کو خدا کی راہ سے بہکا دیں۔ یہ لوگ تو صرف اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ لوگ تو بس اٹکل پچو باتیں کیا کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ تم کیا جانو، جو لوگ اس کی راہ سے بہکے ہوئے ہیں ان کو کچھ خدا ہی خوب جانتا ہے،
اور وہ تو ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جس ذبیحے پر بوقت ذبح خدا کا نام لیا گیا ہو اسی کو کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو اس میں سے نہیں کھاتے ہو، حالانکہ جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی ہیں وہ تم سے تفصیلاً بیان کر دی ہیں، مگر ہاں جب تم مجبور ہو تو البتہ حرام بھی کھا سکتے ہو، اور بہتیرے تو خامخواہ اپنی نفسانی خواہشوں سے بے سمجھے بوجھے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں، اور تمہارا پروردگار تو حق سے تجاوز کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اے لوگوں، ظاہری اور باطنی گناہ دونوں کو بالکل چھوڑ دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں اپنے اعمال کا عنقریب ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس ذبیحے پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، کیونکہ یہ بے شک بدچلنی ہے، اور شیاطین تو اپنے ہوا خواہوں کے دل میں وسوسہ ڈالا ہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بیکار جھگڑے کیا کریں، اور اگر کہیں تم نے ان کا کہنا مان لیا تو سمجھ رکھو کہ بے شبہ تم بھی مشرک ہو۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں بے تکلف چلتا پھرتا ہے، اس شخص کا سا ہو سکتا ہے جس کی یہ حالت ہے کہ ہر طرف سے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے کسی طرح نکل نہیں سکتا؟ جس طرح مومنوں کے واسطے ایمان آراستہ کیا گیا ہے اسی طرح کافروں کے واسطے ان کے اعمال بد آراستہ کیے گئے ہیں کہ بھلا ہی بھلا نظر آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور جس طرح مکے میں ہے اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے قصورواروں کو سردار بنایا تاکہ ان میں مکاری کیا کریں، اور وہ لوگ جو کچھ بھی مکاری کرتے ہیں اپنے ہی حق میں برا کرتے ہیں اور سمجھتے تک نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی نبی کی تصدیق کے لیے آتی ہے تو کہتے ہیں جب تک ہم کو خود ویسی چیزیں وحی وغیرہ نہ دی جائے گی جو پیغمبران خدا کو دی گئی ہے
اس وقت تک تو ہم ایمان نہ لائیں گے۔ اور خدا جہاں جس دل میں اپنی پیغمبری قرار دیتا ہے اس کی قابلیت و صلاحیت کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اس جرم کے مجرم ہیں ان کو ان قریب ان کی مکاری کی سزا میں خدا کے یہاں بڑی ذلت اور سخت عذاب ہوگا۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ تو خدا جس شخص کو راہ راست دکھلانا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کی ودیت کے واسطے صاف اور کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہی کی حالت میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ دشوار گزار کر دیتا ہے۔ گویا قبول ایمان اس کے لیے آسمان پر چڑھنا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے خدا ان پر برائی کو اسی طرح مسلط کر دیتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بنایا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ عبرت حاصل کرنے والوں کے واسطے ہم نے اپنی آیات تفصیلاً بیان کر دیے ہیں۔ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ ان کے واسطے ان کے پروردگار کے یہاں امن اور چین کا گھر بہشت ہے، اور دنیا میں جو کارگزاریاں انہوں نے کی تھیں ان کے عوض خدا ان کا سرپرست ہوگا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دن یاد دلاؤ جس دن خدا سب لوگوں کو جمع کرے گا اور شیاطین سے فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے تو بہتیرے آدمیوں کو بہکا بہکا کر اپنی جماعت بڑی کر لی، اور آدمیوں سے جو لوگ ان شیاطین کی دنیا میں دوست تھے کہیں گے، اے ہمارے پالنے والے، دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کو جو وقت تو نے ہمارے لیے معین کیا تھا اب ہم اپنے اس وقت قیامت میں پہنچ گئے۔ خدا اس کے جواب میں فرمائے گا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جسے خدا چاہے نجات دے، بے شک تیرا پروردگار حکمت والا واقف کار ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ان کے کرتوتوں کی بدولت سرپرست بنائیں گے۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ پھر ہم پوچھیں گے کہ کیوں اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں کے پیغمبر نہیں آئے جو تم سے ہماری آیتیں بیان کریں اور تمہیں تمہارے اس روز قیامت کے پیش آنے سے ڈرائیں؟ وہ سب عرض کریں گے، بے شک آئے تھے، ہم خود اپنے اوپر آپ اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ واقعی ان کو دنیا کی چند روزہ زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا اور ان لوگوں نے اپنے خلاف آپ گواہی دی کہ بے شک یہ سب کے سب کافر تھے۔
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ اور یہ پیغمبروں کا بھیجنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہارا پروردگار کبھی بستیوں کو ظلم زبردستی سے وہاں کے باشندوں کو غفلت کی حالت میں ہلاک نہیں کرتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور جس نے جیسا بھلا برا کیا ہے اسی کے موافق ہر ایک کے درجات ہیں، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تمہارا پروردگار بے پرواہ رحم والا ہے، اگر چاہے تو تم سب کے سب کو دنیا سے اڑا لے جائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشین بنائے، جس طرح آخر تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ایک نہ ایک دن آنے والی ہے، اور تم اس کے لانے میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو اے میری قوم، تم بجائے خود جو چاہو کرو، میں بھی بجائے خود عمل کر رہا ہوں، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت بہشت کس کے لیے ہے، تمہارے لیے یا ہمارے لیے، اور ظالم لوگ تو ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور یہ لوگ خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے حصہ قرار دیتے ہیں اور اپنے خیال کے موافق کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے شریکوں کا، یعنی جن کو ہم نے خدا کا شریک بنایا، پھر جو خاص ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا تک نہیں پہنچنے کا، اور جو حصہ خدا کا ہے وہ اس کے شریکوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہتیرے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالنے کو اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ابدی ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے سچے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ ایسا کام نہ کرتے۔ تو تم اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اور ان کی افترا پردازیوں کو خدا پر چھوڑ دو۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ
سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور یہ لوگ اپنے خیال کے موافق کہنے لگے کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی اچھوتی ہے، ان کو سوا اس کے جسے ہم چاہیں کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ چارپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری یا لادنا حرام کیا گیا، اور کچھ چارپائے ایسے ہیں جن پر بوقت ذبح خدا کا نام تک نہیں لیتے، اور پھر یہ ڈھکوسلے خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ سب خدا پر افتراء و بہتان ہے، خدا ان کے افتراء پردازیوں کی بہت جلد سزا دے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انہ حکیم علیم۔ اور کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ وقت ذبح ان جانوروں کے پیٹ میں ہے جنہیں ہم نے بتوں کے نام پر چھوڑا اور زندہ پیدا ہوا تو صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو سب کے سب اس میں شریک ہیں۔ خدا ان قریب ان کی بات بنانے کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا بڑا واقف کار ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے سمجھے بوجھے بے وقوفی سے مار ڈالا، اور جو روزی خدا نے انہیں دی تھی اسے خدا پر افطرا بہتان باندھ باندھ کے اپنے اوپر حرام کر ڈالا، اور وہ سخت گھاٹے میں ہیں، یہ یقیناً راہ حق سے بھٹک گئے اور ہدایت پانے والے تھے بھی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہ تو وہی خدا ہے جس نے بہتیرے باغ پیدا کیے جن میں مختلف اقسام کے درخت ہیں، کچھ تو انگور کی طرح دیواروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بے چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت، اور کھیتی جس کے پھل مزے میں مختلف قسموں کے ہیں، اور زیتون اور انار، بعض تو صورت رنگ مزے میں ملتے جلتے اور بعض بے میل۔ لوگوں جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کا پھل کھاؤ، اور ان چیزوں کے کاٹنے کے دن خدا کا حق زکوٰۃ دے دو، اور خبردار فضول خرچی نہ کرو کیونکہ وہ خدا فضول خرچوں سے ہرگز الفت نہیں رکھتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور چار پایوں میں سے کچھ تو بوجھ اٹھانے والے بڑے بڑے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیدا کیے۔ خدا نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو کیونکہ وہ تو یقیناً تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ثمانية أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ خدا نے نر و مادہ ملا کر 8 قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں،
بھیڑ سے نر و مادہ 2 اور بکری سے نر و مادہ 2۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں سے پوچھو تو کہ خدا نے ان دونوں بھیڑ بکری کے دونوں نروں کو حرام کر دیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا اس بچے کو جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹ اندر لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو ذرا سمجھ کے مجھے بتاؤ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2 قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اونٹ کے نر و مادہ 2 اور گائے کے نر و مادہ 2۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے پوچھو کہ خدا نے ان دونوں اونٹ گائے کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا اس بچے کو جو دونوں ماداؤں کے پیٹ اندر لیے ہوئے ہیں؟ کیا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا تاکہ لوگوں کو بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے؟ خدا ہرگز ظالم قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ میں تو جو قرآن میرے پاس وحی کے طور پر آیا ہے اس میں کوئی چیز کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے حرام نہیں پاتا، جبکہ وہ مردہ یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو تو بے شک یہ چیزیں ناپاک اور حرام ہیں، یا وہ جانور جو نافرمانی کا باعث ہو کہ وقت ذبح خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص ہر طرح بے بس ہو جائے اور نافرمان و سرکش نہ ہو اور اس حالت میں کھائے تو البتہ تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور ہم نے یہودیوں پر تمام ناخندار جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری دونوں کی چربیاں ان پر حرام کر دی تھیں، مگر جو چربی ان دونوں کی پیٹھ یا آنتوں پر لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ حلال تھی۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم ضرور سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم جواب میں کہو کہ اگرچہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے مگر اس کا عذاب گنہگاروں سے ٹلتا بھی نہیں۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ ان قریب مشرکین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم لوگ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ اسی طرح باتیں بنا بنا کے جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمارے عذاب کے مزے کو چکھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو ہمارے دکھانے کے واسطے ان کو نکالو۔ دلیل تو کیا پیش کرو گے؟ تم لوگ تو صرف اپنے خیال خام کی پیروی کرتے ہو اور صرف اٹکل پچو باتیں کرتے ہو۔ قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، خدا تک پہنچانے والی دلیل خدا ہی کے لیے خاص ہے، پھر اگر وہی چاہتا تو تم سب کی ہدایت کرتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اچھا اپنے گواہوں کو حاضر کرو جو یہ گواہی دیں کہ یہ چیزیں جنہیں تم حرام بتاتے ہو خدا ہی نے حرام کر دی ہیں، پھر اگر بالفرض وہ گواہی دے بھی دیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں، ان کی نفسانی خواہشوں پر نہ چلنا۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ بے بس آؤ، جو چیزیں خدا نے تم پر حرام کی ہیں وہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، یہ کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالنا، کیونکہ ان کو اور خواہ تم کو رزق دینے والے تو ہم ہیں، اور بدکاریوں کے قریب بھی نہ جانا، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کیا ہے نہ مار ڈالنا مگر کسی حق کے عوض میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن اس طریقے پر کہ اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی حد کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پوری کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور چاہے کچھ ہو مگر جب بات کہو تو انصاف سے، اگرچہ وہ جس کے تم خلاف کہو تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تو اسی راستے پر چلے جاؤ اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو خدا کے راستے سے بھٹکا کر تتر بتر کر دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے جو نیکی کرے اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے واسطے موسیٰ کو کتاب توریت عطا فرمائی اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی تھی، اور لوگوں کے لیے اثر تپا ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب قرآن جس کو ہم نے اب نازل کیا ہے برکت والی کتاب ہے، تو تم لوگ اسی کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ اور اے مشرکین، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ تم کہیں یہ کہہ بیٹھو کہ ہم سے پہلے کتاب خدا تو بس صرف دو ہی گروہوں یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی، اگرچہ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا لو اننا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب خدا نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر راہ راست پر ہوتے، تو دیکھو اب تو یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل کتاب خدا اور ہدایت اور رحمت آ چکی، تو جو شخص خدا کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم ان کے منہ پھیرنے کے بدلے میں عنقریب ہی برے عذاب کی سزا دیں گے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لوگ صرف اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تمہارا پروردگار خود تمہارے پاس آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ آخر کیوں کر سمجھایا جائے، حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا یا اپنے مومن ہونے کی حالت میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا تو اب اس کا ایمان لانا اس کو کچھ بھی مفید نہ ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا یہی صحیح، تم بھی انتظار کرو،
ہم بھی یقیناً انتظار کرتے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فریق بن گئے، تمہیں ان سے کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ تو صرف خدا کے حوالے ہے، پھر جو کچھ وہ دنیا میں نیک یا بد کیا کرتے تھے تو وہ انہیں بتا دے گا۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ اس کی رحمت تو دیکھو، جو شخص نیکی کرے گا تو اس کو اس کا 10 گنا ثواب عطا ہوگا، اور جو شخص بدی کرے گا تو اس کی سزا اس کو بس اتنی ہی دی جائے گی، اور وہ لوگ کسی طرح ستائے نہ جائیں گے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھی راہ یعنی ایک مضبوط دین ابراہیم کے مذہب کی ہدایت فرمائی ہے، جو باطل سے کترا کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب خدا ہی کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ کیا میں خدا کے سوا کسی اور کو پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، اور جو شخص کوئی برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھانے کا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے حضور میں لوٹ کر جانا ہے، تب تو تم لوگ جن باتوں میں باہم جھگڑتے تھے وہ سب تمہیں بتا دے گا۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کیے، تاکہ جو نعمت تمہیں دی ہے اس میں تمہارا امتحان کرے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب کرنے والا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج
منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب خدا قرآن تم پر اس غرض سے نازل کی گئی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ اور ایمانداروں کے لیے نصیحت کا باعث ہو، پس تمہارے دل میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہ پیدا ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے فرضی سرپرستوں معبودوں کی پیروی نہ کرو، تم لوگ تو بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ ایسی بہتیری بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور ہمارا عذاب ایسے وقت آ پہنچا کہ وہ لوگ یا تو رات کو گہری نیند سو رہے تھے یا دن کو قیلولہ لوٹ پوٹ کر رہے تھے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ تب جب ہمارا عذاب ان پر آ پڑا تو ان سے سوائے اس کے اور کچھ کہتے بن نہ پڑا، ہم بے شک ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر ہم تو ضرور ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے ہر چیز کا سوال کریں گے، اور خود پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم ان سے حقیقت حال خوب سمجھ بوجھ کے ذرا ذرا دہرائیں گے، اور ہم کچھ غائب تو تھے نہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس دن اعمال کا تولا جانا بالکل ٹھیک ہے، پھر تو جن کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فائز المرام ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جن کے نیک اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے تو انہی لوگوں نے ہماری آیات سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے یقیناً اپنا آپ نقصان کیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور اے بنی آدم، ہم نے تو یقیناً تم کو زمین میں قدرت و اقتدار دیا اور اس میں تمہارے لیے اسباب زندگی مہیا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ حالانکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، تو سب کے سب جھک پڑے، مگر شیطان کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ خدا نے شیطان سے فرمایا،
جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ ایسے لطیف عنصر سے پیدا کیا اور اس کو مٹی ایسی کثیف عنصر سے پیدا کیا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ خدا نے فرمایا تجھ کو یہ غرور ہے تو بہشت سے نیچے اتر جا، کیونکہ تیری یہ مجال نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، تو یہاں سے باہر نکل، بے شک تو ذلیل لوگوں سے ہے۔ قال انظرني إلى يوم يبعثون۔ کہنے لگا تو خیر ہمیں اس دن تک کی موت سے مہلت دے جس دن ساری خدائی کے لوگ دوبارہ جلا کر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ قال إنك من المنظرين۔ فرمایا اچھا منظور، تجھے ضرور مہلت دی گئی۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ کہنے لگا چونکہ تو نے میری راہ ماری تو میں بھی تیری سیدھی راہ پر بنی آدم کے گمراہ کرنے کے لیے طاق میں بیٹھوں۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ تو صحیح پھر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے داہنے سے اور ان کے بائیں سے، غرض ہر طرف سے ان پر آ پڑوں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اور تو ان میں سے بہتیروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ خدا نے فرمایا یہاں سے برے حال میں راندہ ہو کر دور نکل جا، اور ان لوگوں میں سے جو تیرا کہا مانے گا تو میں یقیناً تم اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہا سہا کرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دلایا تاکہ نافرمانی کی وجہ سے ان کی ستر کی چیزیں جو ان کی نظر سے بہشتی لباس کی وجہ سے پوشیدہ تھیں کھول ڈالے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہ جاؤ۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبین۔ غرض دھوکے سے ان دونوں کو اس کے کھانے کی طرف مائل کیا، غرض جو ہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا کہ بہشتی لباس گر گیا
اور سمجھ پیدا ہوئی اور ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور بہشت کے پتے توڑ جوڑ کر اپنے اوپر ڈھانپنے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی کہ کیوں میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا یہ نہ جتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا یقینی کھلا ہوا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دونوں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنا آپ نقصان کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم بالکل گھاٹے ہی گھاٹے میں رہیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ حکم ہوا تم میاں بیوی شیطان سب کے سب بہشت سے نیچے اترو، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہے، اور ایک خاص وقت تک تمہارا زمین میں ٹھہراؤ ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ خدا نے یہ بھی فرمایا کہ تم زمین میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں پھر دوبارہ تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل کی تو تمہارے ستر کو چھپاتی ہے، اور زینت کے کپڑے اور اس کے علاوہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اور یہ سب لباسوں سے بہتر ہے۔ یہ لباس بھی خدا کی قدرت کی نشانیوں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے اولاد آدم ہوشیار رہو، کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ ماں آدم و حوا کو بہشت سے نکلوا چھوڑا، اسی نے ان دونوں سے بہشتی پوشاک اتروائی تاکہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ وہ اور اس کا کنبہ ضرور تمہیں اس طرح دیکھتا رہتا ہے، تم انہیں نہیں دیکھنے پاتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق قرار دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا، اور خدا نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صاف کہہ دو کہ خدا ہرگز برے کام کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم لوگ خدا پر افطرا کر کے وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے اپنے منہ قبلے کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور اس کے لیے نری کھری عبادت کر کے اس سے دعا مانگو
جس طرح اس نے تمہیں شروع پیدا کیا تھا اسی طرح پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اسی نے ایک فریق کی ہدایت کی اور ایک گروہ کے سر پر گمراہی سوار ہو گئی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور باوجود اس کے گمان کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت بند سنور کے نکھر جایا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ خدا فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ جو زینت کے ساز و سامان اور کھانے کی صاف ستھری چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہیں کس نے حرام کر دی؟ تم خود کہہ دو کہ یہ سب پاکیزہ چیزیں قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو دنیا کی ذرا سی زندگی میں ایمان لائے تھے۔ ہم یوں اپنی آیتیں سمجھدار لوگوں کے واسطے تفصیل وار بیان کرتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صاف کہہ دو کہ ہمارے پروردگار نے تو تمام بدکاریوں کو، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس بات کو کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور یہ بھی کہ بے سمجھے بوجھے خدا پر بہتان باندھو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر گروہ کے ناپید ہونے کا ایک خاص وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اولاد آدم، جب تم میں کہ ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں اور تم سے ہمارے احکام بیان کریں تو ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ جو شخص پرہیزگاری اور نیک کام کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ تو قیامت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کر بیٹھے وہی لوگ جہنمی ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته
أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ تو جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ پھر تو وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی تقدیر کا لکھا حصہ رزق وغیرہ ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ کر ان کی روح قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کفار جواب دیں گے کہ وہ سب کے سب تو ہمیں چھوڑ کر چمپت ہوئے، اور اپنے خلاف آپ گواہی دیں گے کہ وہ بے شک کافر تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ تب خدا ان سے فرمائے گا کہ جو لوگ جن و انس کے تم سے پہلے چل بسے ہیں انہی میں مل جل کر تم بھی واصل جہنم ہو جاؤ، اور اہل جہنم کا یہ حال ہوگا کہ جب اس میں ایک گروہ داخل ہوگا تو اپنے ساتھی دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں پہنچ جائیں گے تو ان میں کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے واسطے بد دعا کرے گی کہ پروردگار انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان پر جہنم کا 2 گنا عذاب فرما۔ اس پر خدا فرمائے گا کہ ہر ایک کے واسطے 2 گنا عذاب ہے، لیکن تم پر طف ہے، تم جانتے نہیں۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور ان میں سے پہلی جماعت پچھلی جماعت کی طرف مخاطب ہو کر کہے گی کہ اب تو تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہ رہی، بس ہماری طرح تم بھی اپنے کرتوت کی بدولت عذاب کے مزے چکھو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہونے پائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں ہو کر نکل جائے، یعنی جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کا بہشت میں داخل ہونا محال ہے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ ان کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے آگ ہی کا اوڑھنا بھی، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے
اور ہم تو کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے ہی نہیں۔ یہی لوگ جنتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جنت ہی میں رہا سہا کریں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور ان لوگوں کے دل میں جو کچھ بغض و کینہ ہوگا وہ سب ہم نکال باہر کر دیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور کہتے ہوں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور اگر خدا ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا تو ہم کسی طرح یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے پیغمبر دین حق لے کر آئے تھے، اور ان لوگوں سے ہانک پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ بہشت ہے جس کے تم اپنی کارگزاریوں کی جزا میں وارث و مالک بنائے گئے ہو۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور جنتی لوگ جہنم والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے تو بے شک جو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا ٹھیک ٹھیک پا لیا، تو کیا تم نے بھی جو تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا ٹھیک پایا یا نہیں؟ اہل جہنم کہیں گے کہ ہاں پایا۔ تب ایک منادی ان کے درمیان ندا کرے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، جو خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں خواہ کجی پیدا کرنا چاہتے تھے، اور وہ روز آخرت سے انکار کرتے تھے۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اور بہشت و دوزخ کے درمیان ایک حد فاصل ہے، اور کچھ لوگ آراف پر ہوں گے جو ہر شخص کو بہشتی ہو یا جہنمی ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ آراف والے لوگ ابھی داخل جنت نہیں ہوئے ہیں مگر وہ تمنا ضرور رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر جہنمی لوگوں کی طرف جا پڑیں گی تو ان کی خراب حالت دیکھ کر خدا سے عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور آراف والے کچھ جہنمی لوگوں کو جنہیں ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے آواز دیں گے اور کہیں گے اب نہ تو تمہارا جتھا ہی تمہارے کام آیا اور نہ ہی تمہاری شیخی بازی ہی سود مند ہوئی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان پر خدا اپنی رحمت نہ کرے گا؟ دیکھو آج وہی لوگ ہیں جن سے کہا گیا کہ بے تکلف بہشت میں چلے جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی طرح آزردہ خاطر ہوگے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ اور دوزخ والے اہل بہشت کو بلجاجت آواز دیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی انڈیل دو، یا جو نعمتیں خدا نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کچھ دے ڈالو۔ تو اہل بہشت جواب میں کہیں گے کہ خدا نے تو جنت کا کھانا پانی کافروں پر قطعی حرام کر دیا ہے۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی چند روزہ زندگی نے ان کو فریب دیا تھا، تو ہم بھی آج قیامت میں انہیں قصدن بھول جائیں گے، جس طرح یہ لوگ ہماری آج کی حضوری کو بھولے بیٹھے تھے اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ حالانکہ ہم نے ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کتاب بھی بھیج دی، جسے ہر طرح سمجھ بوجھ کے تفصیل وار بیان کر دیا ہے، اور وہ ایماندار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کیا یہ لوگ بس صرف انجام قیامت ہی کے منتظر ہیں؟ حالانکہ جس دن ان کے انجام کا وقت آ جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے بیٹھے تھے بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے سب رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا اس وقت ہماری بھی سفارش کرنے والے ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں؟ تو جو کام ہم کرتے تھے اس کو چھوڑ کر دوسرے کام کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنا سخت گھاٹا کیا، اور جو افطرا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب غائب غلہ ہو گئیں۔ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ خدا ہی ہے جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، تو گویا رات دن کو پیچھے پیچھے تیزی سے ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور اسی نے آفتاب اور مہتاب اور ستاروں کو پیدا کیا، یہ سب کے سب اسی کے حکم کے تابع دار ہیں۔ دیکھو حکومت اور پیدا کرنا بس خاص اسی کے لیے ہے،
وہ خدا جو سارے جہان کا پروردگار ہے بڑا برکت والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ لوگوں اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا کرو، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرتے پھرو، اور عذاب کے خوف سے اور رحمت کی آس لگا کے خدا سے دعائیں مانگو، کیونکہ نیکی کرنے والوں سے خدا کی رحمت یقیناً قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی تو وہ خدا ہے جو اپنی رحمت ابر سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب ہوائیں پانی سے بھرے بوجھل بادلوں کو لے اڑیں تو ہم نے ان کو کسی شہر کی طرف جو پانی کی نایابی سے گویا مر چکا تھا ہنکا دیا، پھر ہم نے اس سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر طرح کے پھل زمین سے نکالے۔ ہم یوں ہی قیامت کے دن زمین سے مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم لوگ نصیحت و عبرت حاصل کرو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور عمدہ زمین اس کے پروردگار کے حکم سے اس کا سبزہ اچھا ہی ہے، اور جو زمین بری ہے اس کی پیداوار بھی خراب ہی ہوتی ہے۔ ہم یوں اپنی آیتوں کو الٹ پھیر کر شکر گزار لوگوں کے واسطے بیان کرتے ہیں۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کے واسطے رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور میں تمہاری نسبت قیامت کے سے بڑے خوفناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ تو ان کی قوم کے چند سرداروں نے کہا کہ ہم تو یقیناً دیکھتے ہیں کہ تم کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہو۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ تب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی وغیرہ تو کچھ نہیں، بلکہ میں تو پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچائے دیتا ہوں اور تمہارے لیے تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور خدا کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں کے ایک مرد آدمی کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کا ذکر حکم آیا تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے
اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ اس پر بھی لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور باقی جتنے لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا سب کو ڈبا مارا۔ یہ سب کے سب یقیناً اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے بھی لوگوں سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم خدا سے ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ تو ان کی قوم کے چند سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم تو بے شک تم کو حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم یقینی تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ ہود نے کہا، ہے میری قوم، مجھ میں تو حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ میں تمہارے پاس پروردگار کے پیغامات پہنچائے دیتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کا حکم تمہارے پاس تمہیں میں کے ایک مرد آدمی کے ذریعے سے آیا کہ تمہیں عذاب سے ڈرائے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ و جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں بھی بہت زیادتی کر دی، تو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم دلی مرادیں پاؤ۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ صرف خدا کی تو عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے چھوڑ بیٹھیں؟ پس اگر تم سچے ہو تو جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو ہمارے پاس لاؤ۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ ہود نے جواب دیا کہ بس سمجھ لو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے چند بتوں کے فرضی ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خواہ مخواہ گڑھ لیے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کے لیے کوئی سند نہیں نازل فرمائی
بس تم عذاب خدا کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ آخر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح و روشن دلیل آ ہی چکی، یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے واسطے ایک معجزہ ہے، تو تم لوگ اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد زمین میں خلیفہ و جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ہموار و نرم زمین میں بڑے بڑے محل اٹھاتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو، تو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور روئے زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ تو اس کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے بیچارے غریبوں سے ان میں سے جو ایمان لائے تھے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ صالح حقیقتاً اپنے پروردگار کے سچے رسول ہیں؟ ان بیچاروں نے جواب دیا کہ جن باتوں کا وہ پیغام لائے ہیں ہمارا تو اس پر ایمان ہے۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ تب جن لوگوں کو اپنی دولت دنیا پر گھمنڈ تھا کہنے لگے، ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو اسے نہیں مانتے۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ غرض ان لوگوں نے اونٹنی کے کونچے اور پیر کاٹ ڈالے اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور بے باکی سے کہنے لگے، اگر تم سچے رسول ہو تو جس عذاب سے ہم لوگوں کو ڈراتے تھے اب لاؤ۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تب انہیں زلزلے نے لے ڈالا اور وہ لوگ زانو پر سر کیے جس طرح تھے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اس کے بعد صالح ان سے ٹل گئے
اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کے پیغام تم تک پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی اور اونچ نیچ سمجھا دیا تھا، مگر افسوس تم خیر خواہ سمجھانے والے کو اپنا دوست ہی نہیں سمجھتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ افسوس تم ایسی بدکاری اغلام کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری خدائی میں کسی نے ایسی بدکاری نہیں کی تھی، انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ ہاں، تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے واسطے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، مگر تم لوگ کچھ ہو ہی بیہودہ صرف کرنے والے۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ کہ نطفے کو ضائع کرتے ہو، اس پر اس کی قوم کا اس کے سوا اور کچھ جواب ہی نہ تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاک و صاف بننا چاہتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ تب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر صرف ایک ان کی بیوی کہ وہ اپنی بدعمالی سے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان لوگوں پر پتھر کا میہ برسایا، پس ذرا غور تو کرو کہ گناہگاروں کا انجام آخر کیا ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں، اور تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح و روشن معجزہ بھی لا چکا، تو ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح و درستی کے بعد فساد نہ کرتے پھرو، اگر تم سچے ایماندار ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور تم لوگ جو راستوں پر بیٹھ کر جو خدا پر ایمان لایا ہے اس کو ڈراتے ہو اور خدا کی راہ سے روکتے ہو اور اس کی راہ میں خواہ کجی ڈھونڈ نکالتے ہو، اب نہ بیٹھا کرو، اور اس کو تو یاد کرو کہ جب تم شمار میں کم تھے تو خدا ہی نے تم کو بڑھایا، اور ذرا غور تو کرو کہ آخر فساد پھیلانے والوں کا انجام کار کیا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ
منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اور جن باتوں کا میں پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم میں سے ایک گروہ نے ان کو مان لیا اور ایک گروہ نے نہیں مانا تو کچھ پرواہ نہیں، تم صبر سے بیٹھے دیکھتے رہو یہاں تک کہ خدا خود ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔